السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ بہت اہم گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، چیزیں اپنے ہونے کا ثبوت کیسے دیتی ہیں؟ ایک واردات ہوتی ہے، کوئی ہنگامہ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو ہم اس سے کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں۔ ہمیں جب آپ المیناٹی کو، فری میسنس کو، یہ نیو ورلڈ آرڈر کو، ان لوگوں کو پڑھتے، اس چیزوں کو پڑھیں گے تو آپ کو جو ان کی حوالے سے ہونے والی کارروائیاں ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دکھائی دیں گی۔ آپ کو ضرورت ہی نہیں زیادہ ریسرچ کرنے کی۔ میں آپ کو جو مثال دینے لگا ہوں یہ آپ کو بہت کے لیے بڑی حیران کن ہوگی۔ آپ ٹرین کا سفر کریں پشاور سے کراچی تک، جتنی دیواریں جہاں ٹرین کسی شہر سے گزرے گی نا، دیواریں نظر آئیں گی نا، ان پہ دو اشتہار ہوں گے بڑے بڑے۔ ایک تو ہوگا جنسی کمزوری کی دوائیوں کا، اور اس سے بڑا جو ہے وہ کالے علم کا۔ پاکستان کے تمام جو گٹر پریس والے اخبار ہیں یہ دیکھ لیں، یہ کالے علم کے اشتہاروں سے ٹھگا، عیسائی جادوگر، فلانا بنگالی بابا، یہ وہ، آپ کی فلانی مراد، بیٹھے بیٹھے پوری یہ کرتی۔ پھر یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں، جو قبرستانوں میں جو کرتے ہیں، جو جانوروں کا خون بہاتے ہیں، جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں، میں اس پہ انشاءاللہ کالے جادو پہ سیریز کروں گا تو اس میں آپ کو یہ سب چیزیں بتاؤں گا۔ لیکن میں بتاتا یہ ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے، ہمارے ہر دوسرے گھر میں ایک دکان کھلی ہوئی ہے کالے جادو کی۔ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، لوگ جادو کر کے ایک دوسرے کو بیمار کر رہے ہیں، مار دیتے ہیں۔ شیطانی چیزیں ہیں نا، یہ اثر انداز تو ہوتی ہیں، آپ مانے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر یہ باتیں اثر کر سکتی تھیں، جو قرآن کی موعظین جو آخری دو صورتیں ہیں وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، تو ہماری بھائی کیا اوقات ہے کہ ہم اس سے سرے سے انکار ہی کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ المیناٹی، یہ نیو ورلڈ آرڈر، یہ فری میسن، یہ جتنے شیطانی جو بھی گروہ ہیں، ان کی بنیاد کس پر ہے؟ یہ شیطانی پوجا پہ، شیطانی پوجا پہ ان کی بنیاد ہے، شیطانیت ان کی بنیاد ہے، اور یہ اپنے ہر عمل سے خود کو شیطان ثابت کرتے ہیں۔ میں نے یہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو ڈیول پوجا سے حوالے سے ان کے گانے وانے دیے تھے، تو اس میں آپ کو میلیسا فورڈ کا بتایا تھا، جو بتا رہی ہے کہ یہ خون سے دستخط کر کے آپ شیطان کے پجاری بنیں تو یہ آپ کا سروائیول ہے۔ آپ کو علم ہے میلیسا فورڈ کو اس بیان کے کچھ ہی دنوں کے بعد مار دیا گیا۔ کسی پہ الزام نہیں لگا، پراسرار موت تھی، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ جو المیناٹی ہے نا، انہوں نے ایسے انجیکشن بنائے ہوئے ہیں، وہ بندے کو آج لگ جائے نا انجیکشن تو 3 دن بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہوگا، یا جو جتنی ٹائمنگ کا ہو، تاکہ اگر اس کی وہ پوسٹ مارٹم اس کا کیا جائے تو رپورٹ یہ بتایا جی ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور کچھ نہیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے ہنی سنگھ کا یقیناً نام سنا ہوگا، بڑا گانے والا ہے، پنجاب انڈیا کا ہے۔ ہنی سنگھ نے 2016 میں جو گانا گایا تھا اس کا نام تھا شیطان، اس کی جھلک آپ کو دکھائیں گے۔ اس کے بعد ہنی سنگھ جو ہے وہ غائب ہو گیا 2 سال کے لیے۔ بتایا یہ گیا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے، کوئی خبر اس کی میڈیا میں نہیں تھی، بڑا پاپولر سنگر تھا۔ 2 سال کے بعد اب وہ اچانک سامنے آیا تو اس کا رنگ روپ دیکھیں اور اس کے جسم کے نشانات دیکھیں تو اب کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ المیناٹی ہے۔ آپ کو پتہ ہے 1 ماہ پہلے اس کی ایک لڑکی نے، رپورٹر نے سوال کیا اس کو کہ آپ المیناٹی ہو گئے ہیں سنا ہے، جس پر اس نے بڑا مطلب گھبراہٹ سے ٹال دیا ہے اس بات کو کہ نہیں وہ بات یہ ہے، اس کے لفظوں پہ غور نہ کریں، یہ نہ کریں، میں نے ٹرینڈ
انٹروڈیوس جو جو بہانے ان کو بتایا جاتے ہیں کیا تھی. تو ایک کانسپریسی تھیوری آئی آپ کے بارے میں دیٹ یو ور اے پارٹ آف Illuminati اینڈ yeah that you were a part of Illuminati and your hand gestures in your videos showcase that like this sign and this sign and then it's nothing like that. اگر آپ کچھ بھی چیز کو بولتے ہیں کیسی ہے فنٹاسٹک ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ہنی سنگھ 2 سال کہاں رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہنی سنگھ کو 2 سال انہوں نے اپنے جو ان کے ٹیمپلز ہوتے ہیں نا جہاں پہ یہ اپنے جو ہارڈ کور ہوتے ہیں نا اپنے ممبرس ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. وہ ٹیمپلز یورپ میں ادھر امریکہ میں دنیا کے مختلف ممالک میں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. آپ ابھی ریہیب سے آئے ہیں اور اس کے بعد یہ جو گانا ہے اس میں ریہیب گیا ہی نہیں کبھی. خبریں ایسی تھی کہ آپ یہ اصل میں المناٹی 1774 میں 1774 میں جرمنی کے ایک پروفیسر نے قائم کی تھی میری تحقیق کے مطابق. تب سے کام چل رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ لوگ 50-60s میں پاکستان کی کس بری طرح قابض تھے. یہ ہمارے شادین بلڈنگ ہے لاہور میں, شادین بلڈنگ کے سامنے بالکل فیصل چوک میں یعنی چڑیا گھر کے گیٹ کے ساتھ جو بلڈنگ ہے نا یہ فری میسنس کا ہیڈ کوارٹر تھا یہاں پہ. آپ کو پتہ ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق نے آ کے تو ان کو ختم کیا ہے, ان کے دفاتر ختم کیے پاکستان سے, تو اس زمانے میں یہ ہو رہا تھا, اس پر کیس کیا ہوا ہے انہوں نے, پاکستان کی ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے. جو ادھر فری میسنس تھے نا انہوں نے کیس کیا ہوا کہ جی ہماری بلڈنگ میں واپس دی جائے, اور فی الوقت انہوں نے اس بلڈنگ سے سرکاری ایکٹیویٹی ختم کر دیا. وہ اس کا آفس بن گیا تھا ایک اس کا ہمارے چیف منسٹر پنجاب کا, جس میں شہباز شریف بھی بیٹھا کرتے تھے, جس میں پرویز الہی صاحب بھی بیٹھا کرتے تھے. ناظرین یہ جو ہوتے ہیں نا یہ جو فری میسنز ہیں ان کا نشان ہے ایک پرکار ہوتی ہے, ایک ٹرائی اسکیل ہوتا ہے, اور اس کے درمیان میں ہوتا ہے جی کا لفظ. آپ لاہور کا جی پی او چوک دیکھا ہے آپ نے؟ اچھا نہیں دیکھا تو گوگل پر جائیں, گوگل پہ اس کو سرچ کریں, آپ کو بالکل یہ چیزیں واضح نظر آئیں گی جو میں نے آپ کو کہا نا, ایک پرکار اور ایک ٹرائی اسکیل اور درمیان میں جی کا لفظ بالکل واضح نظر آئے گا. اسی طرح میں نے اپنے جستجو سے پتہ لگایا جو ہمارے ہاں اس کی اسٹیٹ بینک کی پرانی بلڈنگ تھی نا, اسٹیٹ بینک کی پرانی بلڈنگ ادھر یہ اس کے ساتھ ہی ہائی کورٹ کے سامنے ہوا کرتی تھی. آج کل وہاں بینکنگ کورٹ لگتی ہے جہاں پہ جناب آپ اس بینکنگ کورٹ کے اس میں جائیں تہ خانے میں, وہاں آج بھی ایک ماربل کی سلیٹ لگی ہوئی ہے, اس پہ اسرائیل کا نقشہ بنا ہوا ہے, اور اس میں مکہ اور مدینہ دونوں اسرائیل میں شامل دکھایا گیا. آج بھی جس کا جی چاہے جا کے تفتیش, اصل میں ہم تحقیق تو کرتے نہیں نا, ہم تو بس جو کسی نے کہہ دیا اس میں سے کیڑے نکال لیے, اس پر کوئی الزام الٹا سیدھا لگا دیا. اللہ کی رحمت سے کرنا تو کچھ نہیں. میں آپ کو ایک اور بڑی شاندار بات بتاؤں, شاید آپ کے لیے یہ پریشان کن بھی ہو. آپ ایک جائزہ لیں, پاکستان میں جو بڑے بلڈرز ہیں 3-4 ہیں, ان کی کامیابی کا راز آپ کو بتاتا ہوں. آپ جیسے ہی ان کی بنائی ہوئی کالونیوں میں, ان کی بنائی ہوئی کالونیز میں داخل, اس کے مین گیٹ کو دیکھیں, ان کا یہ والا نشان جو ہے نا بالکل ٹرائنگل ٹیب جس طرح کے ہوتے ہیں اس کے ان کے المناٹی کے, وہ آپ کو ان کے مین انٹرنس سے اس کا پتہ لگ جائے گا. اور وہ لوگ اپنے جو بڑے بڑے بلاک ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا بلاک ضرور بنائیں گے جو اسی حوالے سے جس کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ جادو ٹونا اور فلانا ٹمکا اور مصر کے وہ اول ہول بنا ہوگا جناب, اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. یہ آپ کو ان کی جھلک لازماً آپ کو اس کے اندر نظر آئے گی. یہ کچھ میں جو کہ لاہور کا رہنے والا ہوں تو میں نے لاہور کے حوالے سے آپ کو بتایا, میں کئی بلڈنگ اور بھی آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن ایسے پریشان ہونے والی بات ہے. کراچی میں تو بہت بڑا یہ ان کا اڈا ہوگا, پنڈی میں بھی ان کے تھے کچھ. یہ تو جنرل ضیاء الحق نے آ کے ان کو یہاں سے پاکستان سے دیش نکالا دیا تھا.
کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے باغی تھے اصل میں، ان کو ان کے اندر کے دو پتہ تھا سارے۔ ناظرین، پاکستان میں کالے جادو کا جتنا عروج ہے، دیکھیے یہ تو سٹوج ہوتے ہیں نا بیچارے کرنے والے، اس کے پیچھے فری میسن اور المناٹی ہیں۔ یہ شیطانیت کو دنیا پہ غلبہ دینی، ناچ گانے کے پروگرام، یہ فلانے ٹیم کے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ اسلام آباد میں خفیہ مراکز، مثلا اسلام آباد میں ایک مرکز ایسا بنا ہے جہاں ایک انڈیا کا جو یوگی ہے وہ آ کے تو یوگا سکھاتا ہے لوگوں کو، اور اس کی بڑی پتہ نہیں لاکھوں روپے فیس ہے اس کی۔ وہ جنسیت کا یوگا اور ہوتا ہے، شیطانیت کا یوگا اور ہوتا ہے۔ اس کے ممبر کون ہیں، آپ اگر ان کی تفصیل دیکھیں تو آپ کا دماغ پھٹ جائے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہمارے جو بڑے بڑے جو یہ مشہور ہونے والے گلوکار ہیں، یہ جن کے بینڈ شینڈ ہیں، یہ سارے بینڈ برادر جو ہیں نا، وہ انہیں کے آگے ٹٹ پونجی قسم کے بیچارے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک گرو گھنٹال ہوتا ہے نا ادھر۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے وہ جو یہ جذبہ جنون تو ہمت نار، سلمان، کیا نام ہوگا، سلمان نام ہے اس کا گلوکار کا، جو جس کو آج کل کرونا ہو گیا ہے امریکہ میں۔ اچھا، اب میں بات جو کہنے لگی بڑی دھماکہ خیز ہے، ذرا کانوں کے اور دماغ کے پردے کھول کے سنیں، جائیں گوگل میں، پاکستان اسرائیل فرینڈشپ سوسائٹی کا کھولیں۔ اس کو کون چلا رہا ہے؟ یہی چلا رہا ہے سلمان، سب سے نمایاں نام اس کا ہے۔ وہ جو ترکی قسم کی گول سی ٹوپی بندروں جیسی پہن کے تو بیچارہ گلوکار بنا ہوا ہے۔ ان کا کمال یہ ہے، دنیا کی جتنی بھی ریئل موسیقی تھی نا، جو ان کا فوک تھا، اسپین کا، یہ جو عربوں کا، یہ جو پاکستان مطلب انڈیا کا جو تھا، پاکستان کا، ہمارے پنجاب کا، مہاراشٹر کا، یہ وہ، اس سب کے جو پرومیننٹ سنگر ہوتے ہیں، یہ ان پہ غلبہ کر کے ان سے شیطانیت شروع کراتے ہیں، ان کو ناچ گانے، الٹی سیدھی چھلانگیں اور وہ شیطانی پوجا۔ اور ان کا جو نشان ہے نا، وہ جو آپ کو ہر جگہ پہ لگا نظر آئے گا، وہ جو ایک مجسمہ سا شیطانی ایک عورت کا بنا ہوا ہے، وہ لوسیفر کا مجسمہ ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کے ارد گرد بکھری پڑی ہیں بھائی، آنکھیں کھول کے چلو۔ یہ جو لوگ یہ اس طرح کے اشارہ کرتے ہیں، یہ جو لوگ اس طرح کے اشارے کرتے ہیں، ان اشاروں کے درمیان ان کا کھیل ہے سارا، ان کے مخصوص مطلب ہیں۔ مجھے یہ جتنی یہ پاکستان میں جو ڈرامہ ابھی انٹروڈیوس کرایا نا کراچی کے ایک چینل نے، جس میں طلاق یافتہ عورتیں، جس میں شادی شدہ عورتوں کے یارانے شادی شدہ مردوں سے ہوتے ہیں، شادی شدہ مردوں کے یارانے کنواری عورتوں سے ہوتے ہیں، جس میں وہ اس کا ابارشن کو ڈسکس کیا جاتا ہے، جس میں بچہ ضائع کرنے رکھنے کی بات کی جاتی ہے۔ ہماری سوسائٹی تو بھائی اتنی اوپن نہیں تھی کبھی۔ یہ سارے تھاٹس کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے 32 ڈرامہ سیریل لکھے ہیں، پاکستان کی ریکارڈ توڑ فلم لکھی تھی سلاخیں، جو احمد بٹ والی ہے، دیکھ لینا۔ ٹکے کا آرڈر نہیں ہمارے پاس پچھلے 3-4 سال سے۔ کیا وجہ ہے؟ وہی وہ جو خواتین ڈائجسٹ مارکا، ان میں سے وہ بچیاں نکالی ہوئی ہیں، ان کو چسکے لگا دیتے ہیں، سیر کرا دیتے ہیں امریکہ کا، جی فلانا ٹریننگ پروگرام پہ جا رہی ہیں 1 ہفتے کے لیے، 15 دن کے لیے، وہاں جا کے ان کو موج میلہ کرواتے ہیں، ان کو ان کے ساتھ ان کو غلط حرکات کا عادی بناتے ہیں، اور ان کے دماغ میں ایک خاص تھیوری انجیکٹ کر کے بھیجتے ہیں۔ یہاں آ کے آپ اس وقت جتنی بھی خواتین بڑی رائٹرز ہیں، آپ دیکھ لیں، ان کی کتابیں دیکھ لیں، ان کے ڈرامے دیکھ لیں، اس میں صرف ایک چیز ہے، بدتمیزی، شیطانیت اور خود کو عقل کل سمجھنا، اپنے بزرگوں کو ذلیل کرنا،
اور شادی شدہ عورتوں کے یارانے لگانا، شادی شدہ مردوں کے یارانے لگانا، پیچھے سے ایک بڑا ڈرامہ اس حوالے سے خاصا متنازع بھی رہا ہے. یہ میرا جسم میری مرضی، یہ فلانا ٹیم کا، یہ پراسٹیٹیوشن، یہ ہومو سیکشولیٹی، یہ لیسبین، ان سب کے یہ جو چوکٹے لگے ہوئے ہیں، یہ سارا بھائی اللہ کے بندو یہ وہی ہے. آپ کو تلاش یہ کرنے کے اس کے پیچھے ہے کون؟ 3-4 قریباً ادھیڑ عمر کی عورتیں پاکستان میں یہ ساری گیم چلا رہی ہیں. آپ ان کے ذرائع آمدن دیکھ لیں، ان کا لیونگ جو ان کا سٹائل ہے وہ دیکھ لیں، آپ کو سارا چانن ہو جائے گا بھائی. یہ 6 مہینے باہر کے دوروں پہ کرتے ہیں. کبھی ان کو اسکنڈینیویا کے کسی ملک میں بھیجا جا رہا ہے، کبھی جناب یہ جا رہی ہیں یہاں پہ جرمنی میں، کبھی یورپ میں، کبھی لندن میں، کبھی یو کے میں، کبھی یو ایس اے میں، سویڈن میں. یہ کیا کرتی ہیں وہاں جا کے؟ یہ بچے کی فلانے پہ کورس کرنے جا رہی ہیں، یہ انسانوں کے فلانا جو اس پہ کرنے جا رہی ہیں. یہ سب ان کو بتایا جاتا ہے کہ پیدائش عورت کیوں جنم دے، اپنا جسم کیوں خراب کرے، بچہ پیدا کر کے اتنی خوبصورت عورت، بس مزے لو، چسکے لو، اور گندے چسکے بھی وہ لو جو تمہارے جسمانی ساخت پہ اثر انداز نہ ہوں. اس لیے انہوں نے کئی متبادل چانسز دیے ہیں. سیکس میں جس طرح کی چیزیں انٹروڈیوس کر رہے ہیں، جس طرح کے رویے انٹروڈیوس کر رہے ہیں، یہ سارا شیطانیت کا جال ہے. اب ہنی سنگھ کو دیکھ لیں اب، اور آج سے 3-4 سال پہلے والے ہنی سنگھ کو دیکھ لیں. اس کو بچی نے کہہ دیا نا، اس نے کہا کہ تم المناٹی ہو، جس پر اس نے بڑا مطلب مسکرا کے پورا ساتھ تھا جواب دیے. یہاں بھی لگے ہوئے ہیں 2-4 لگے ہوئے ہیں یہ جو مخلوط محفلیں کرانے والے ہیں. یہ کچھ یہ جو بڑے بڑے کالجز کی چین ہے، اس کے اندر جو گندگی ہو رہی ہے، یہ تمہاری بچیاں جاؤ، میں نام نہیں کالج کا لیتا یار، مجھے کو مصیبت نہ ڈال دینا. دیکھو جا کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، باہر نکلتی ہیں، گاڑی میں بیٹھتی ہیں، لڑکا آتا ہے، وہ چرس، وہ آئس، وہ فلانا، یہ ٹمکا پوڑی دیتا ہے، پیسے جیب میں ڈالتا ہے، موٹر سائیکل پہ کک ماری، وہ گیا. یہ پوری سوسائٹی کی کور آپ کی توڑ دی گئی ہے. جنریشن گیپ ہمارے کوئی نہ، ہمارا تو سیدھا بات ہے، خطائے بزرگاں گرفتن خطاست. بزرگوں کی تو خطا پکڑ ہی نہیں سکتے. اور قرآن کا جو حکم ہے کہ یہ تو مطلب تمہیں جو بھی کہیں تم نے اف نہیں کرنی ان کے آگے. تو میں سنی آپ نے یہ باتیں، یہ 60s کے لوگوں کی باتیں ہیں. یہ سارا شیطانیت کا ہے عروج، اور اس نے غلبہ، یہ نہ سمجھے میں تو آپ کو باتیں یورپ کی بتاتا رہا ہوں نا، اس میں پاکستان پہ بھی اتنا غلبہ کیا ہوا ہے. وقت آنے پہ میں آپ کو ثابت کروں گا پاکستان توڑنے کی سازش کے پیچھے کون تھا. یہ جو طوفان بدتمیزی پاکستان میں فری میسن ہال کا لگا ہوا تھا، اور یہ جو لائنز ہیں، اور یہ جو یہاں وہ جو یوتھ کی، کرسچن یوتھ کی جو ہاسٹل ہوتے تھے، ہیں ابھی بھی، کام تو چل رہا ہے. اتنے عروج ہیں شرح، تھوڑا چل رہا، بند تو کبھی نہیں نہ ہوا. ناظرین کرام، بات یہ ہے جو میں آپ سے بات کرتا ہوں نا، اس میں سوائے اس کی اور کوئی پہلو یا کوئی بات نہیں ہوتی کہ میں یار آپ کو نا وہ بتاؤں جو سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں. اس میں کون کون شامل ہے، کیا ہے، یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے مجھ سے ایسے فضول سوال نہ پوچھا کریں. ابھی میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن جی کر آپ کو کچھ بتا جاؤں. پرسوں 3-4 دن کی خبر ہے، اس نے ٹرمپ نے اپنے 2 کارِ خاص بھیجی ہیں اسرائیل، کہ جو ان کا بڑا ربی ہے نا، قریباً وہ 100 سال کے قریب ہے، اس سے پوچھیں کہ جناب کتنے دن رہ گئے مسیح کی آمد میں. یہ خبر آن ریکارڈ ہے.
اور اوپر سے وہ دیکھوں وہ ویکسین اور یہ باتیں کر. آپ کا کیا خیال ہے یہ بل گیٹس کا دماغ خراب ہے؟ یہ جو بندہ یار اتنی بڑی کمپیوٹر انڈسٹری کا بانی ہے وہ دوائیاں بنانے کا کہانی چلائے گا. وہ کہتا ہے کہ میں نے ویکسین بنانی ہے, میں نے ویکسین بنانی ہے. کیوں؟ وہ کمپیوٹر کا بڑا بزنس ہے کہ ویکسین کا بڑا بزنس ہے بھائیو؟ سوچو, دماغ کو استعمال کرو, ان سازشوں سے بچو, اور ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو جینون ماحول میں لاؤ, 60-70 والے ماحول میں لاؤ. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور بطور خاص اللہ تعالی پاکستان کو قائم و دائم رکھے. آپ کا بہت شکریہ. میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی تشہیر کریں. جزاکم اللہ خیر.